نظم نمبر 6، صحن چمن کی سیر۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں اس نظم کے سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں، جس میں ہے نمبر 1، نظم کا بغور مطالعہ کیجیے اور دی ہوئی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ نمبر 1 ہے سوال، شاعر کے تعارف کے لیے ذیل کے ویب خاکے کو مکمل کیجیے، جس میں شاعر کا نام، پیدائش، ملازمت اور تخلص ہے۔ دیکھیں یہاں پر جواب دیا گیا ہے۔ شاعر کا نام ہے سید عبدالعلی، پیدائش ہے سن 1823 ناگپور میں، تخلص ہے عادل اور ملازمت ہے رگھوجی راجے سوم کی انتظامیہ میں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، شاعر کے لیے دل کا مشورہ تحریر کیجیے۔ جواب، دل نے شاعر کو مشورہ دیا کہ اب گھر میں بند مت رہیے، اپنی طبیعت پر ملال طاری مت کیجیے اور صحن چمن کی سیر کیجیے، یہاں گل و لالہ کی بہار کا نظارہ کیجیے، جہاں صبح کی ٹھنڈی ہوا چمن کو خوشبو سے معطر کر رہی ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، دل کے مشورے کی وجہ مختصراً بیان کیجیے۔ جواب، خود شاعر کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ وہ چمن کی سیر کو جائے اور سروں کے درختوں اور چمیلی کے پھولوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہو۔ تب دل نے مشورہ دیا کہ وہ ایسا ضرور کرے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شاعر زندگی کے لطف سے محروم رہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، چمن میں گل و غنچہ اور کیاریوں کی کیفیت بیان کیجیے۔ جواب، چمن میں گل و غنچہ جام و مینا کی طرح نظر آ رہے ہیں اور کیاریوں میں صبا مستانہ وار پھرتی محسوس ہو رہی ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، چمن میں بلبل اور صبا کی حالت بیان کیجیے۔ جواب، چمن میں ہر طرف بلبلوں کی چہچہے سنائی دے رہی ہے، صبا کیاریوں میں مستانہ وار پھر رہی ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، شاعر کو عقل کی دی ہوئی نصیحت قلم بند کیجیے۔ جواب، عقل نے شاعر سے کہا کہ دل کی باتیں سن کر خوش ہونا نادانی ہے۔ یہ سچ ہے کہ باغ کی سیر سے دل بہل جاتا ہے، مگر یہ سیر سپاٹا ان لوگوں کو زیب دیتا ہے جو امیر کبیر ہوتے ہیں، جو غربت اور افلاس کے مارے ہیں، انہیں یہ زیبا نہیں ہے۔ اگر تجھے گلشن کی سیر کرنی ہے تو ناگپور کے راجا کے دربار اور اس کی محفل کے گلزار کو دیکھ، جس کی تعظیم میں پیر فلک بھی سرنگوں ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 7، عقل کے مطابق سیر چمن جن کے لیے ممنوع ہے ان کے نام لکھیے۔ جواب، عقل کے مطابق سیر چمن غریبوں، فقیروں اور مصائب عالم میں گرفتار افراد کے لیے ممنوع ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 8، نظم سے صنعت تشبیہ کا شعر تلاش کر کے لکھیے۔ جواب، درج ذیل شعر میں صنعت تشبیہ استعمال ہوئی ہے۔ گل و غنچہ ہے صورت جام و مینا، روش عکس سبزہ سے جو نقش مینا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 9، نظم میں ہوا، پھول، خیاباں اور باغ کے لیے استعمال کیے گئے دوسرے الفاظ لکھیے۔ جواب، ہوا کے لیے ہے نسیم، صبا کے لیے صبا، پھول، گل، کیاری، خیاباں، باغ، چمن اور گلشن، گلزار۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 10، ذیل کے ہم معنی الفاظ نظم سے تلاش کر کے لکھیے۔ خوشبو، پرندوں کی چہکار، تازگی اور بلبل کی جمع۔ خوشبو کے لیے بو، عطر، پرندوں کی چہکار، صفیر نوازن، تازگی کے لیے طراوت اور بلبل کی جمع انادل۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 11، باغ کی جو منظر نگاری کی گئی ہے وہ گل و لالہ، نسیم و شمیمہ اور پرندوں کی چہکار سے بھری ہے، اس بیان کو نظم کے حوالے سے ثابت کیجیے۔ جواب، نظم کے اس شعر میں گریبان خاطر ناسد بارہ کیجیے، بہار گل و لالہ نظارہ کیجیے، گل و لالہ کا ذکر ہے، اسی طرح نسیم و شمیم کا ذکر درج ذیل شعر میں ہے۔ نسیم سحر عطر بیز چمن ہے، ہوا مست مینائے بوئے سمن ہے، پرندوں کی چہکار کا ذکر درج ذیل شعر میں کیا گیا ہے۔ صفیر انادل ملالت ربا ہے، خیابہ میں مستانی پھرتی صبا ہے۔ ان اشعار کے حوالے سے اس بات کی توثیق کی ہوتی ہے کہ باغ کی منظر نگاری گل و لالہ، نسیم و شمیم اور پرندوں کی چہکار سے بھری ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 12، نظم سے زیر اضافت والی ترکیبیں تلاش کر کے لکھیے۔ جواب، زیر اضافت والی ترکیبیں ہیں، صحن چمن، میل دل، دید و سر و سمن، بہار گل، نسیم سحر، عطر بیز چمن، مست مینائے بوئے سمن، جانے یارا، صورت جام و مینا، عکس سبزہ، نقش مینا، صفیر انادل، سیر چمن، اہل برگ و نوا، مفلس بند، دام انا، سیر گلشن، سمے صفیر نوازن۔ اگلا سوال ہے، نظم کی مدد سے ہوا کے متعلق ویب خاکہ مکمل کیجیے۔ تو یہاں پر جواب دیا گیا ہے کہ صبح کی ہوا ہے مست
مینائے بوئے سمن لطف بخشدہ جانے یارا عطر بیز چمن اور مستانہ پھرتی۔ اگلا سوال ہے گل اس لفظ پر زبر زیر اور پیش لگا کر معنی لکھیے۔ جواب گل مٹی، گل بات چیت، گل پھول، گلا گال گالی کا مخفف ہے۔ اگلا سوال دیا گیا ہے یہاں پر دیے ہوئے فقروں کے لیے نظم سے مختلف ترکیبیں لکھیے، جس میں نمبر 1 ہے خوشبودار سانسوں والی صبح کی ہوا، نمبر 2 ہے باغ میں عطر جیسی خوشبو پھیلانے والا، نمبر 3 ہے دوستوں کی جان کو لطف دینے والا، نمبر 4 ہے مال و متاع والے، نمبر 5 ہے دکھ درد کے حال پہ پھنسا غریب۔ تو یہاں پر جوابات دیے گئے ہیں۔ خوشبودار سانسوں والی صبح کی ہوا ہے نسیم سحر، نمبر 2 ہے باغ میں عطر جیسی خوشبو پھیلانے والا عطر بیض و چمن، نمبر 3 ہے دوستوں کی جان کو لطف دینے والا لطف بخشیدہ جان یارا، نمبر 4 ہے مال و متاع والے اہل برگ و طوا، اور نمبر 5 ہے دکھ درد کے جال میں پھنسا غریب مفلس سے بندے دامے انا۔ تو آج ہم نے یہاں پر نظم نمبر 6 کے سوال و جواب مکمل ہوئے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے نظم کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔